کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بے حرمتی کی؟ پہلے مرزا جیلمی کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ کہ عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ابو ایوب انصاری جو نبی الاسلام کے میزبان تھے مدینہ شریف میں، روم کی جنگ کے دوران حضرت معاویہ جو امیر لشکر تھے، انہوں نے ان سے کہا کیا تم قاتلین عثمان میں شامل ہو؟ ایک پوائنٹ ہاتھ لگا ہوا تھا، کسی کے اوپر بھی کرنا ہے نا، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ پھر غزوے کے واپسی پہ بھی یہی سلوک کیا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ابو ایوب انصاری نے کہا میں کون سا قاتلین عثمان میں شامل ہوں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے پھر تنگ آ کے حضرت معاویہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصاریوں سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، جو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ میں اپنے بعد فتنے بارش کی طرح نازل ہوتے ہوئے انصار مدینہ پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ پھر اس وقت تمہیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ تو حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ مٹھائی ہوگی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا پھر تم صبر ہی کرو جو نبی علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں۔ تو اس گستاخی پہ حضرت ابو ایوب انصاری غصے میں آئے اور قسم کھائی کہ پوری زندگی معاویہ سے کلام نہیں کروں گا، تو پوری زندگی ناراض رہے۔ مرزا جیلمی کے مکر کا شکار بننے والے کسی ساتھی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر طعن کرتے ہوئے ایک پوسٹ ارسال کی جس میں مستدرک حاکم کے حوالے سے 2 مردود روایات پیش کی گئیں اور ان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ معاذ اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بے حرمتی کی، جبکہ دونوں روایتیں سخت ضعیف ہیں۔ پہلی روایت اور اس کا حکم حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری خالد بن زید رضی اللہ عنہ جب غزوہ روم میں شریک ہوئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی صرف نظر کر دیا اور توجہ نہیں دی۔ پھر غزوہ سے واپسی پر بھی ایسا ہی سلوک کیا اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم انصاریوں سے پہلے ہی فرما دیا تھا ہم لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو کیا حکم دیا تھا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم صبر کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر صبر کرو۔ پھر جب علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا تو وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان سے ملنے گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آج میں آپ کے لیے اپنا گھر ایسے خالی کروں گا جیسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کے لیے کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور سارا گھر سامان سمیت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ پھر جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جانے کا ٹائم ہوا تو پوچھا کوئی اور حاجت؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری حاجت میرا وظیفہ ہے اور مجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے 8 غلاموں کی ضرورت ہے۔ ان کا وظیفہ 4000 تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو 5 مرتبہ بڑھا کر دیا، یعنی ان کو 20,000 درہم اور 40 غلام دیے۔ المستدرک الحاکم حدیث نمبر 5943 والطبرانی فی الکبیر حدیث نمبر 3876۔ یہ روایت ضعیف ترین ہے۔ پہلی علت اس سند میں مسعود بن سلیمان راوی ہے جو کہ مجہول ہے، لہٰذا یہ روایت مردود ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی مسعود بن سلیمان جو حبیب بن ابی ثابت سے بیان کرتے ہیں وہ مجہول ہیں، اور اس سے فردوس الاشاری المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 654 ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ مسعود بن سلیمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجہول ہیں اور یہ حبیب بن ابی ثابت سے بیان کرتے ہیں۔ الجرح والتعدیل جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 50 نوٹ مستدرک حاکم کی سند میں ہمارے نسخے طبع دارالکتب العربی اور شاملہ کے 2 نسخوں دارالکتب العلمیہ اور دارالمعارفہ کے مطابق فردوس اشاری مسعود بن سلیم سے بیان کر رہے ہیں
کہ یہ نام خطا ہے، بلکہ صحیح نام مسعود بن سلیمان ہے، جیسا کہ دارالرسالہ العالمیہ کے نسخے کے محقق عادل مرشد نے وضاحت کی ہے اور نسخے کی تصحیح کی ہے، کیونکہ فردوس ابن الاشعری مسعود بن سلیمان سے ہی بیان کرتے ہیں، مسعود بن سلیم سے نہیں، جیسا کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے اندر فردوس کے استاد مسعود بن سلیمان ہی ہیں۔ اسی طرح مزید رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال میں خالد بن زید یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں اس سند کو ذکر کرتے ہیں اور اس میں بھی مسعود بن سلیمان ہی ذکر کرتے ہیں، جبکہ مسعود بن سلیم نامی راوی کا کوئی تعارف نہیں ملتا، واللہ عالم بالصواب۔ دوسری علت اس سند میں حبیب بن ابی ثابت مدلس ہے اور ان سے بیان کر رہا ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدلس تھا۔ الثقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو تیسرے طبقے میں شمار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ تدلیس کرتا تھا۔ اس کو تدلیس کے ساتھ ابن خزیمہ اور دار قطنی وغیرہ نے متصف قرار دیا ہے۔ طبقات المدلسین طبقہ ثالثہ ترجمہ 69۔ علامہ برہان الدین الحلبی المشہور بابن العجمی، علامہ احمد بن عبد الرحیم العراقی، علامہ علائی وغیرہ اس کو مدلسین میں شمار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پیش کردہ دوسری روایت اور اس کا حکم حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ مقسم بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اپنی حاجت کا تذکرہ کیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا تم اصحاب عثمان رضی اللہ عنہ میں نہیں ہو؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم انصاریوں سے فرما دیا تھا کہ تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو کیا حکم دیا تھا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر ملاقات کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر صبر کرو۔ اس پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور قسم کھائی کہ میں کبھی بھی معاویہ رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کروں گا۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، پھر ان کے سامنے حاجت کا تذکرہ کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کی وجہ سے اپنے گھر سے نکل گئے، ان کے لیے اپنا گھر خالی کر دیا، جس طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اپنے گھر سے نکل گئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر خالی کیا تھا اور فرمایا آپ کو کیا چاہیے؟ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا 4 غلام مطلوب ہیں جو میرے گھر میں کام کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا آپ کے لیے میرے پاس 20 غلام ہیں۔ المستدرک الحاکم 59-35۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ پہلی علت سلیمان بن مہران اعمج مدلس ہیں اور ان سے بیان کر رہے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو طبقہ ثالثہ میں ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کی ان والی روایت مردود ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمش تدلیس کرتا ہے اور کبھی کبھار ضعیف جس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی اس سے بھی تدلیس کر لیتا ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224۔ ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمش کبھی تدلیس کرتا تھا۔ العلل لابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاعمش حافظ یخلط و یدلس، اعمش حافظ تو ہے لیکن تدلیس اور تخلیط کرتا ہے۔ الجرح والتعدیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 179۔ دوسری علت اس روایت کو حکم مقسم سے بیان کر رہے ہیں اور حکم نے مقسم سے صرف 5 یا 6 حدیث سنی ہیں، یعنی ان کو ہی صحیح سمجھا جائے گا۔ باقی دیگر جتنی بھی روایات حکم جب مقسم سے بیان کرے وہ روایات منقطع اور مردود ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے، یعنی شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حکم نے مقسم سے صرف 5 احادیث سنی ہیں، ان کو شعبہ نے شمار کیا۔ حجامہ ترمذی حدیث نمبر 527۔ کسی جگہ ہے کہ 6 حدیث سنی ہیں، جیسا کہ ابن ابی حاتم
راضی رحمۃ اللہ علیہ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو ذکر کرتے ہیں۔ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ملاحظہ فرما لیجیے۔ العلل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 لابن ابی حاتم امام الہی رحمۃ اللہ علیہ حکم کے بارے میں فرماتے ہیں۔ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس کا تذکرہ مدلسین میں گزرا ہے۔ وہ زین بن ارقم سے روایت ارسال کرتا تھا جن کو اس نے ان سے سنا نہیں تھا۔ یہ بات ہمارے شیخ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکم نے مقسم سے صرف 5 احادیث سنی ہیں اور یحییٰ القطان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو شمار کیا ہے۔ ان روایات کے اندر مذکورہ روایت ابی ایوب رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ جامع التحصیل للالہی صفحہ نمبر 197 امام ابن ابی حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے کسی روایت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس روایت کو حکم نے مقسم سے نہیں سنا۔ العلل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 582